الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، محترم خواتین، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، رمضان المبارک اور روزوں سے متعلق گزشتہ جمعہ میں ایک حدیثیں پیش کی گئی تھیں۔ اسی سلسلے کی مزید ایک حدیثیں اس وقت پیش کی جا رہی ہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی الجنت ثمانیۃ ابواب منہا باب یسمی الریان لا يدخلہ الا الصائمون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہوں گے، اس میں سے ایک دروازے کا نام ہے ریان۔ اس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ بزرگوں اور بھائیوں، قرآن و حدیث کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان اس دنیا میں اچھا یا برا جو بھی عمل کرتا ہے، قیامت کے روز وہی عمل جزا یا سزا کی شکل میں اس کے سامنے آئے گا۔ اسے ایک مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اگر انسان اللہ کے راستے میں جان دے دے، شہادت حاصل کرے، تو اسے اللہ تعالی حیات دائمی عطا کرتا ہے۔ اگر آدمی نے اللہ کے راستے میں جان دی تو وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائے گا۔ جسے کہا جاتا ہے نا کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں جان دیتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ قرآن شریف میں کہا گیا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں جان دیں
ان کو مردہ نہ کہو. انہوں نے تو حیات جاویدہ حاصل کی ہے. وہ زندہ ہیں. یہ نہ سمجھو کہ وہ دنیا چھوڑ کے چلے گئے اور ختم ہو گئے. یہاں اگر وہ رزق سے محروم ہو گئے بظاہر، تو اللہ کے ہاں ان کو رزق مل رہا ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے راستے میں جان دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کی روح جنت میں ایک پرندے کی شکل میں گشت کر رہی ہے. جنت میں پرندے بھی ہوں گے، خوبصورت پرندے بھی ہوں گے. یہ کیا ہے؟ وہی عمل سامنے آتا ہے. آپ الٹی بات بھی سوچ سکتے ہیں. ایک شخص دنیا میں مال خرچ نہ کرے اللہ کے راستے میں، مال پر سانپ بن کے بیٹھ جائے، تو حدیث میں آتا ہے کہ یہی سانپ قیامت میں اسے ڈستا رہے گا. تو اسے الگ کرنا چاہے گا، الگ نہیں کر سکے گا. عمل میں اور اس کی جزا میں بڑا گہرا تعلق ہے. اس حدیث سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے. آپ نے فرمایا جنت میں 8 دروازے ہیں. ایک دروازے کا نام ہے ریان. ریان کے معنی ہیں بہت زیادہ سیراب کرنے والا، سرسبز و شاداب. اسے ریان کیوں کہا گیا؟ محدثین نے اس کا ایک مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ اسے ریان اس لیے کہا گیا کہ یہ دروازہ ہے، جیسے ہی آدمی داخل ہوگا تو وہاں دیکھے گا کہ چاروں طرف نہریں بہ رہی ہیں، شادابی ہی شادابی ہے. اللہ کی نعمتیں نظر آ رہی ہیں، باغات ہیں، طرح طرح کے پھل ہیں، رونق ہے. جیسے آدمی گرمی میں کسی شاداب زمین کو دیکھ لے، پہاڑی مقام پر چلا جائے تو ایک نئی دنیا اسے معلوم ہوتی ہے. تو انسان جب اس دروازے سے داخل ہوگا تو وہ ایک نئی دنیا دیکھے گا جس میں شادابی ہی شادابی ہوگی، رونق ہی رونق ہوگی، باغات ہوں گے، طرح طرح کے پھل ہوں گے اور اللہ کی نعمتیں برس رہی ہوں گی. آپ نے فرمایا اس جنت سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے یہاں بھوک پیاس برداشت کی تھی، تکلیف اٹھائی تھی. تو اب ان کو اس دروازے سے داخل کیا جا رہا ہے کہ داخل ہوتے ہی محسوس ہوگا کہ کوئی تکلیف ہی نہیں ہے اس دنیا میں. ہر طرف راحت ہی راحت ہے، ہر طرف عیش کا سامان ہے، بھوک پیاس کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس دروازے سے داخل ہونے کے بعد ان کو جو شربت ملے گا یا جو پانی ملے گا وہ ایسا پانی ہوگا کہ پھر کبھی ان کو پیاس نہیں لگے گی. انہوں نے چند گھنٹے پیاس کی تکلیف برداشت کی. اب انعام جو مل رہا ہے وہ یہ کہ کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی. ان کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ ہمیں پیاس پریشان کر رہی ہے، بھوک پریشان کر رہی ہے. پیاس کا خاص طور پر اس لیے ذکر کیا گیا کہ موسم جب سخت ہوتا ہے تو پیاس ہی زیادہ معلوم ہوتی ہے. تو فرمایا کہ ان کو اب پیاس نہیں لگے گی، جو لگنی تھی لگ چکی.
اب بھوک نہیں لگے گی، جو لگنی تھی لگ چکی. اس دروازے سے داخل ہونے کے بعد یہ ساری نعمتیں ان کے سامنے آ جائیں گی. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اب ان کو نہ پیاس لگے گی نہ بھوک لگے گی. تو یہ پہلا ہی قدم جو ان کا ہوگا، وہ دیکھیں گے کہ ان کے عمل کا صلہ کس شکل میں آیا ہے سامنے. پھر اس سے گزرتے ہوئے وہ جنت میں پہنچیں گے اور وہاں کی نعمتوں کا کیا کہنا. تو آپ نے فرمایا کہ سوائے روزے داروں کے کسی کے لیے وہ دروازہ نہیں کھلے گا. اس میں سب سے پہلے تو رمضان کے روزے آتے ہیں اور نفل روزے بھی آتے ہیں. بہت سے لوگ نفل روزوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں. تو جو لوگ رمضان کے روزوں کا یا دوسرے روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، ان کے لیے ہی یہ دروازہ کھلے گا. تو یہ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی. اب یہ 8 دروازے جو ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، اور یہ حدیث جو آپ کے سامنے پیش کی گئی یہ بھی صحیح حدیث ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے. اور ایک صحیح حدیث میں آتا ہے جو بخاری اور مسلم کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جنت میں 8 دروازے ہوں گے، اور آپ نے اس میں فرمایا کوئی آدمی اس دنیا میں ایسا ہوگا جسے نمازوں سے بہت زیادہ دلچسپی ہے، نمازوں کا اہتمام اس کے ہاں بہت ہے، مسجد سے اس کا دل لگا ہوا ہے. ایک نماز پڑھی کہ اب دوسری نماز کا اسے انتظار ہے، دوسری پڑھی تیسری کا انتظار ہے. کہا کہ کچھ لوگ جو نمازوں کا اہتمام کریں گے، نماز ان کی زندگی میں داخل ہو جائے گی، نماز ان کی زندگی کا ایک حصہ بن جائے گی. وہ وقتی عمل نہیں ہوگا کہ پڑھ لیا، بلکہ ان کے ذہن و فکر پر چھائی رہے گی نماز. آپ نے کہا کہ ایک دروازہ ان کے لیے مخصوص ہوگا. آپ نے فرمایا جو اس طرح کے نمازی ہیں ان کے لیے ایک دروازہ مخصوص ہوگا. کہ کہاں ہے وہ نمازی جو کبھی اپنی نمازوں سے غفلت نہیں برتتے تھے، اور جن کو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی فکر شروع ہو جاتی تھی، جن کا دل مسجد میں اٹکا ہوا رہتا تھا. کہاں ہے؟ معلوم ہوگا کہ یہ نمازی ہیں. ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے لیے یہ دروازہ ہے. پھر آپ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اللہ کے راستے میں جد و جہد کر رہے ہوں گے، وہی ان کی زندگی کا مشن ہوگا کہ اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے دنیا میں، اور اس کے لیے جان کی بازی لگانے کے لیے بھی وہ تیار ہے. تو فرمایا ایسے مجاہدین کے لیے بھی ایک دروازہ ہوگا جو سمجھتے ہیں کہ اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ کے دین میں کام آنی چاہیے. اسے اللہ کا دین اگر ہم سے ہماری جان کا مطالبہ کرتا ہے تب بھی یہ جان پیش کر دینی چاہیے. تو آپ نے فرمایا کہ جو ایسے مجاہدین ہیں ان کے لیے ایک دروازہ ہوگا. آپ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ نے پیسہ بھی دیا ہوگا اور وہ اللہ کے راستے میں لٹا رہے ہوں گے. لوگوں کو ان کا صدقہ و خیرات لوگوں کے علم میں بھی ہوگا اور نہیں بھی ہوگا، لیکن اللہ کے راستے میں وہ لٹانے والے ہوں گے، صدقہ و خیرات کرنے والے ہوں گے. آپ نے فرمایا ان کے لیے ایک الگ دروازہ ہوگا کہ کہاں ہے وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اپنی دولت لٹا رہے تھے، وہ اس دروازے سے داخل ہوں. پھر آپ نے فرمایا روزے داروں کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ ہوگا.
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب یہ ارشاد سنا تو کہا کس قدر خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو ان دروازوں سے بلایا جائے گا، ان کے لیے کیا پریشانی ہے۔ پھر فرمایا اے اللہ کے رسول، بتائیے کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جسے ہر دروازے سے آواز دی جائے آؤ ادھر سے، نمازیوں کے لیے جو دروازہ مخصوص ہے وہاں سے بھی آواز آئے، صدقے کے لیے جو دروازہ مخصوص ہے وہاں سے بھی آواز آئے، روزے کے لیے جو دروازہ مخصوص ہے وہاں سے بھی آواز آئے، جہاد کے لیے جو دروازہ مخصوص ہے وہاں سے بھی آئے، آئیے ادھر سے، آپ ادھر سے آئیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو ہر طرف سے آواز دی جائے گی کہ آپ ادھر سے تشریف لے جائیں۔ پھر فرمایا میرا خیال یہ ہے اے ابو بکر تم انہی لوگوں میں سے ہو جن کو ہر طرف سے آواز دی جائے گی کہ آؤ یہاں سے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کیا حال تھا؟ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کسی نے کچھ صدقہ کیا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں اس کا موقع مجھے ملا ہے۔ آپ نے فرمایا آج کسی نے کسی کی عیادت کی ہے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اس کا بھی مجھے موقع ملا ہے۔ ایسی بہت سی چیزوں کے بارے میں پوچھا تو نبی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں کہا کہ اللہ نے اس کی سعادت مجھے دی ہے۔ تو جب یہ کیفیت انسان کی ہوتی ہے تو وہ اس کا مستحق بھی قرار پاتا ہے کہ ہر دروازے سے اسے آواز دی جائے، اس کے لیے ہر دروازہ کھلا ہوا ہو اور ہر طرف سے بلایا جائے کہ ادھر سے آپ آئیے۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آپ نے فرمایا جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے گا اس کے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ جو شخص رمضان میں قیام کرے ایمان اور احتساب کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ جو شخص شب قدر میں قیام کرے ایمان اور احتساب کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ ایمان اور احتساب دو لفظ بتائے گئے ہیں اس میں۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو یہ یقین ہو، یقین کامل ہو کہ اللہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اس نے روزے کا حکم دیا ہے، اس پر عمل کرنا میرے لیے ضروری ہے۔ یہ ایمان اگر دل کے اندر موجود ہے، اس کی تازگی اگر موجود ہے تو اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ اس کے معاف کر دے گا۔ احتساب کا مطلب یہ ہے کہ روزے کی تکلیف آدمی صرف اللہ کی رضا کے لیے ہی اٹھائے۔ روزہ رکھنے کے بہت سے مقاصد ہو سکتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ روزہ رکھنا صحت کے لیے مفید ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں وہاں سب لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، ہم کیسے چھوڑ دیں؟
اس لیے بھی روزہ رکھتا ہے آدمی. ماحول کے اثر کے تحت، خاندان کے اثر کے تحت. ہمارے گھر میں کوئی روزہ نہیں چھوڑتا، ہم کیسے چھوڑ دیں؟ بیوی روزہ رکھ رہی ہے، بچے روزہ رکھ رہے ہیں، باپ روزہ رکھ رہے ہیں، ہم کیسے چھوڑ دیں؟ یہ بھی ایک جذبہ ہوتا ہے. نہیں، ان میں سے کوئی محرک نہیں. صرف محرک یہ ہے اللہ خوش ہو جائے، اللہ کی رضا حاصل ہو. تو آپ فرماتے ہیں اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا. اور اسی طرح اگر رمضان میں قیام کرے آدمی، رات کی نمازیں پڑھے، تراویح پڑھے، اور بھی جو موقع اللہ تعالیٰ دے اللہ کی عبادت کرے، اسی طرح لیلۃ القدر میں اگر وہ قیام کرے، تو آپ فرماتے ہیں کہ ایمان ہے اور احتساب کا جذبہ ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. دیکھیے قرآن شریف سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ آدمی جو عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، تو اس کے دو فائدے ہوتے ہیں. نیک عمل کے دو فائدے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ اس کا جو ثواب مل رہا ہے وہ ملتا ہے، دوسرے یہ کہ اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. نیک عمل اگر اچھے جذبے کے ساتھ ہو تو یہ توبہ ہے، اس لیے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف میں آتا ہے اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین. نماز قائم کرو دن کے دونوں کرانوں پر اور رات کے حصے میں. یہ نیکیاں ہیں، نیکیوں سے برائیاں ختم ہو جاتی ہیں نیکیوں کی وجہ سے. اس میں نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے، ہر حسن عمل دو فائدے پہنچاتا ہے. اگر ایمان ہے اور احتساب ہے، اللہ پر ایسا یقین جیسا ہونا چاہیے، اور اخلاص کے ساتھ وہ عمل کرے آدمی، تو اس کا ثواب بھی ہے اور وہ گناہ کا کفارہ بھی ہے. اس لیے کہ اس جذبے کے ساتھ جو آدمی کام کرے گا وہ توبہ ہے. ایک نوجوان نے، حدیث شریف آتا ہے کہ ایک نوجوان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں نے ایک لڑکے کا بوسہ لے لیا ہے. آپ خاموش ہو گئے. بار بار اس نے اصرار کیا کہ کچھ سزا دیجیے میری. پھر آپ نماز کے لیے تشریف لے گئے تو نماز میں وہ بھی شریک ہوا. نماز کے بعد پھر اس نے کہا ہے اللہ کے رسول، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، ایک نامحرم لڑکی کا میں نے بوسہ لے لیا ہے، مجھے سزا دیجیے. آپ نے کہا ہمارے ساتھ نماز پڑھی تم نے؟ کہا ہاں. کہا اللہ نے تمہارا گناہ معاف کر دیا. یہ کیوں معاف ہوا؟ اس کا تڑپنا، اس کا محسوس کرنا اور اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کرنا، یہ خود توبہ ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی استغفر اللہ تسبیح لے کے دن بھر گھماتا رہے اور دل میں کوئی گناہوں سے استغفار کا جذبہ نہ ہو. غلطی کا اتنا شدید احساس کہ وہ آ کے پیش کر رہا ہے کہ سزا دیجیے مجھے اس کی، اور پھر اس کے بعد نماز پڑھ رہا ہے وہ. تو آپ نے کہا کہ تمہاری یہ کیفیت اور پھر تمہارا نماز پڑھنا تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے. اور پھر یہی آیت تلاوت فرمائی آپ نے کہ اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات. تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص رمضان میں قیام کرے اور یہ ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. اس میں ہو سکتا ہے وہ توبہ بھی کرے، شعوری طور پر توبہ کرے، اور اگر نہ بھی کرے، ایمان اور احتساب ہے تو گناہ معاف ہوتے جائیں گے.
علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس سے مراد چھوٹے گناہ ہیں. بڑے گناہ اگر ہیں تو متعین طور پر اللہ سے معافی مانگنی ہوگی. اس کی بھی توفیق مل سکتی ہے رمضان میں. اس لیے آپ نے فرمایا کہ جو آدمی رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا. ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کے اگلے گناہ بھی معاف کر دے گا. یعنی وہ رمضان ایسا ہے کہ اس کا اثر اس کی اگلی زندگی پر بھی پڑ سکتا ہے تو اگلے گناہ بھی معاف کر دے گا. پھر آپ نے فرمایا جو شخص رمضان میں قیام کرے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا. قیام سے مراد یہ ہے تراویح سب سے پہلے آتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آدمی کا قرآن شریف پڑھنا, رات میں تلاوت کرنا, نماز کے تراویح کے بعد بھی حسب سہولت مزید نمازیں پڑھنا, یہ سب چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی اس طرح اس کی راتیں گزر رہی ہیں رمضان کی اور ایمان بھی ہے, سوائے خدا کے کو خوش کرنے کی کوئی اور بات اس کے سامنے نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا. اور اگر علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ گناہ معاف اس وقت ہوتے ہیں جبکہ آدمی اللہ سے معافی بھی مانگے اور آئندہ اس کے ارتکاب نہ کرنے کا اللہ سے وعدہ کرے, اے اللہ یہ گناہ ہو گیا تھا مجھ سے, اب نہیں ہوگا, تب اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے. اور اگر اس میں بندوں کا کوئی حق ہے تو پہلے وہ حق ادا کرے پھر معافی مانگے اللہ سے. تو کہتے ہیں کہ یہ توبہ کی شرائط میں سے ہے کہ چھوٹے گناہ تو اللہ تعالیٰ انسان کے ہوتے ہی رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی وجہ سے ان کو معاف کر دیتا ہے. لیکن بڑی بڑی غلطیاں جو ہیں اس کا شعوری طور پر اللہ کو آدمی سے معافی مانگنی چاہیے. اور اگر کسی انسان کا حق اس سے متعلق ہے تو وہ حق ادا کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس طرح قیام کرے گا کہ رات میں, آج کل جیسے بہت چھوٹی رات ہے اس میں تراویح بھی پڑھ رہا ہے, جو وقت ملا ہے اس میں کچھ دیر آرام بھی کر رہا ہے, باقی وقت میں مزید نمازیں بھی پڑھ رہا ہے اور قرآن شریف بھی پڑھ رہا ہے, اللہ کو یاد کر رہا ہے, دعائیں کر رہا ہے, تو وہ خود ایک توبہ ہے. ظاہر ہے کہ اس سے اس کے گناہ معاف ہوں گے ہی. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص شب قدر میں قیام کرے تو بھی اس کے گناہ معاف ہوں گے. شب قدر کون سی رات ہے یہ ہمیں نہیں معلوم, لیکن حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے اور آدمی آخری عشرہ اس کی تلاش میں گزار دے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا. ظاہر ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ آخری عشرے کی کون سی رات ہے, وہ آخراتوں میں بھی کون سی رات ہے, لیکن اگر آدمی اس جذبے سے کہ مجھے شب قدر پانی ہے اور اللہ سے گناہ کی معافی طلب کرنی ہے, راتوں کو جاگ رہا ہے, اللہ سے دعائیں کر رہا ہے, تو اللہ آپ نے فرمایا کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی طرف ہمیں توجہ دلائی ہے ان کو ہم یاد بھی رکھیں اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے اور رمضان گزارنے کی کوشش کریں. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد قدیم ملک بر رؤوف رحیم رب علیم.